بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ سائفر جو 7 مارچ 2022 کو منظر عام پر آیا تھا، اس کے ڈی کلاسیفائی ہونے کے بارے میں ابھی تک کوئی بات حتمی نہیں کہی جا سکتی۔ ایف آئی اے نے جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈی کلاسیفائی ہوا ہی نہیں تھا، تو یہ پھر منظر عام پر کس طرح ہے؟ تو ناظرین کرام، اس کی تحقیقات ہو رہی ہے، کیس تیار ہے، کیس چل رہا ہے، پھر نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے الف بے سے شروع سے، کیونکہ اس میں کچھ کوتاہیاں تھیں، کچھ غلطیاں تھیں۔ کورٹ نے کہا کہ دوبارہ اس کی سماعت ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک تحقیقات آئی ہے سامنے کہ امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر کی جانب سے وزارت خارجہ کو بھیجے گئے 7 مارچ 2022 کے سائفر کو کبھی ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی اور اس کے ماہرین قانون کی ٹیم کا دعویٰ کرتی ہے کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا، تاہم سائفر کیس کی چھان بین اور کابینہ کے اجلاسوں کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کرنے والی ایف آئی اے کی ٹیم کا کہنا ہے سائفر ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں کچھ اجلاسوں میں ڈی کلاسیفائی کرنے کی باتیں ہوئی تھیں، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ کابینہ کے اجلاس اس وقت ہوئے کہ جب عمران خان عوامی ریلی میں سائفر کی کاپی لہرا کر دکھا چکے تھے۔ اس بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی سختی سے مخالفت کی تھی۔ یہ معاملہ وزارت قانون میں بھی بھیجا گیا تھا۔ وزارت قانون نے بھی اس خفیہ دستاویز کو منظر عام پر لانے کی مخالفت کی تھی، تاہم بعد میں کابینہ نے سائفر کی نقل صرف صدر مملکت، چیف جسٹس آف پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو بھیجنے کی منظوری دی تھی۔ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی تجویز پر کابینہ کا پہلا اجلاس 30 مارچ 2022 کو، یعنی عمران خان کی جانب سے سائفر کی کاپی لہرا کر دکھانے کے 3 دن بعد ہوا، جس میں ڈی کلاسیفیکیشن کی مخالفت کی گئی۔ ایک دن بعد عمران خان کابینہ نے پھر ان کیمرہ اجلاس میں اس تجویز پر بات کی، لیکن صرف 4 اعلیٰ ترین عہدیداروں کو سائفر کی کاپی دینے کی منظوری دی گئی۔ تاہم پی ٹی آئی اور اس کی لیگل ٹیم کا اصرار ہے کہ پوری کابینہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا، ریکارڈ میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اسی وجہ سے سائفر میں موجود معلومات کو خفیہ نہیں کہا جا سکتا، یہ ان کا موقف ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی چیئرمین کے ان کیمرہ ٹرائل کا جواز نہیں بنتا۔ یہ کیس جعلی اور من گھڑت ہے۔ سائبر کیس میں سینئر وکیل اور استغاثہ ٹیم کے سربراہ شاہ خابر نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ سائبر کو کبھی ڈی کلاسیفائی کیا گیا اور نہ کابینہ نے ایسا کوئی فیصلہ کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ فارن آفس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ عدالت میں زیر بحث ایشو ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری نے اپنے بیان میں وضاحت کر چکے ہیں۔ چلیے، یہ بات تو ہے، ابھی تک عمران خان کی جان نہیں چھٹتی سائبر کیس سے اتنی جلدی، اور ابھی تو تحقیقات ان کی ہو رہی ہے، احتساب بیورو کر رہا ہے، قومی احتساب بیورو نیب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو انہوں نے اجازت دی ان کو، ملک ریاض کو، اپنے ادائیگیوں کے سلسلے میں اڈیالہ جیل میں ان کی تفتیش جاری ہے، اور 4 روزہ جس کا جسمانی ریمانڈ لیا جا چکا ہے، دی جا چکی اجازت۔ پہلی ٹیم نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وقار احمد کی سربراہی میں عمران خان سے تفتیش کی تھی، جبکہ پہلی ٹیم کی موجودگی میں دوسری ٹیم بھی، جس کی قیادت اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب آصف محمود کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ 190 کا جو ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، یہ جان نہیں چھوڑتا عمران خان کی۔ آخری بات جو میں آپ سے کہوں گا، اسد قیصر صاحب، سابق سپیکر قومی اسمبلی، وہ بھی آج کل زیر تاب ہیں، ان پر بھی مقدمات بنے ہوئے ہیں۔
بڑے شریف و نفس ہیں، لیکن عمران خان کی محبت میں تو پھر قید تو کاٹنی پڑے گی. کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہا، لیکن ان کے خلاف بھی تو کیسز موجود ہیں. ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کا ایک کیس ہے. تو انہوں نے تنزن یہ کہا ہے کہ اگر ایسے ہی انتخابات کرانے ہیں تو بہتر ہے کہ نگران کی طرح نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے. تو سبھی اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ بھئی نواز شریف نہیں بننا ہے اس ملک کا وزیر اعظم. ابھی دیکھیں کل تک تو آپ بھی لوگ تو گلچھرے اڑا رہے تھے نا. آپ جس طرح لوگ الیکٹ ہوئے، یہ ساری چیزیں ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ چند دنوں میں عمران خان کی جان چھٹ جائے گی. عمران خان کی جان چھٹنے کا کوئی مجھے امکان بھی نظر نہیں آتا. لیکن خان صاحب کو یہ بات ان کے حامیوں کو چاہیے دینا کہ نواز شریف نے اگر وزیر اعظم بننا ہے تو 172 آدمی ساتھ ہوں گے تو بنے گا. یہ نوٹیفکیشن تو نہیں بنے گا. آپ تو اس کو ویسے ہی قبول کر لیا ہے کہ ہمارا یہ آئندہ آنے والا وزیر اعظم ہے. چلیں، یہی بھی ایک کمال کی بات ہے کہ ابھی نواز شریف کے اپنے کیسز بھی ختم نہیں ہوئے، وہ کیسز میں بھگت بھی رہے ہیں، لیکن ان کے سیاسی مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئندہ حکمران نواز شریف ہوگا. چلے، نواز شریف کی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نواز شریف کو تو 4 سال پورے کرنے دیے گئے، 5واں سال بھی نہیں پورا کرنے دیا گیا. پہلے بھی 2 بار نواز شریف کو ان کی آئینی مدت نہیں پوری کرنے دی گئی. نواز شریف کو ایک بار 5 سال دے دیں، آپ دیکھیں گے کہ 5 سال بعد ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. نواز شریف میں تمام خرابیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، لیکن اس میں کام کرنے کا جذبہ ہے. وہ ملک کی معیشت کو کھڑا کرنے میں اس میں حوصلہ ہے، ذمت ہے. جس کام میں لگ جائے اس کو نتیجہ خیز بنا دیتا ہے.